اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، ہم مہدوی ہوتے ہوئے آج کل ہماری مصروفیت کی بنا پر نہ صرف بچوں کو بلکہ بڑوں کو بھی مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں چھوٹی چھوٹی باتیں بھی معلوم نہیں ہیں۔ آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے، یا اس طرح کی چھوٹی چھوٹی جو باتیں ہیں سوال جواب کی شکل میں بہت سے حضرات نے اس کو تحریر بھی کیا ہے، مگر آج کل کے دور میں ایک ایسا دور ہے مصروفیت کی بنا پر کچھ حضرات جو ہے کتاب کو کھول کر ان کو پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملتا، تو لہٰذا ان کے لیے یہاں پر سوال جواب کی شکل میں کچھ آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی باتیں رکھی جاتی ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہمارے لیے ثابت ہوں گی اور ہمارے نالج میں اضافہ کرے گی۔ یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی اگر پوچھا جائے تو بہت سے مہدوی حضرات تقریباً کسی کو بھی جو ہے تو ایسی چیزیں جو ہے ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو اب یہی سوال پھر سے ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی، تو اس کا جواب بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہوگا مگر جن کو معلوم نہیں ہے وہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش 14 جمادی الاول 847 ہجری اور پیر کے دن آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش شہر جونپور میں ہوئی۔ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے والد اور والدہ کا نام آسان ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرما دیا تھا کہ مہدی کے باپ کا نام میرے باپ کا نام ہوگا، مہدی کے ماں کا نام میری ماں کا نام ہوگا، تو جس بنا پر مہدی موعود علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی پیدائش شہر جونپور میں ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے طرف سے غیب سے یہ ندا آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی کہہ دو کہ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے ہی کو ہے۔ اس غیبی آواز کو شہر جونپور کے مشہور و معروف ہستی استادوں کے استاد شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے اس آواز کو اپنی کانوں سے سنا، اس غیبی آواز کو، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے زمانے میں جونپور میں اس وقت آپ کی جب ولادت ہوئی اور آپ جب پروان چڑھے اور آپ جوان ہوئے تو اس وقت جونپور کا بادشاہ سلطان حسین شرقی تھا، اور مہدی موعود علیہ السلام کون سی صدی میں پیدا ہوئے، تو مہدی موعود علیہ السلام 9ویں صدی میں پیدا ہوئے، اور جونپور جو شہر ہے اس جونپور شہر کا نام پہلے جو ہے کتابوں میں کریمہ تھا، مگر بعد میں فیروز شاہ تغلق نامی جو بادشاہ تھا اس نے نام بدل کر جو ہے جونپور رکھا، اور پھر مہدی موعود علیہ السلام کی ایک کنیت تھی ابو القاسم جو تھی، اور مہدی موعود علیہ السلام کے والد کو جو عبداللہ تھے ان کے والد کو وہاں کے بادشاہ نے سید خان کا خطاب دیا تھا آپ کی بہادری کو دیکھ کر، اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام جب 4 سال کے ہوئے تو آپ کی تسمیہ خوانی پڑھائی گئی، بسم اللہ پڑھائی گئی۔ یہی طریقہ آج ہمارے پاس رائج ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی اتباع میں بچوں کو تسمیہ خوانی پڑھاتے ہیں۔ اس تسمیہ خوانی کو
شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھایا، اور تسمیہ خوانی کی بڑی عجیب بات رہی کہ اس کی اہمیت آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ تسمیہ خوانی کی بہت سے حضرات اپنے بچوں کی تسمیہ خوانی یا بسم اللہ کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ تسمیہ خوانی کیونکہ یہ ایک ایسا مکتب ہے، بچوں کے معصوم بچوں کے زبان سے تسمیہ خوانی جب پڑھائی جاتی ہے تو دیکھا مہدی موعود علیہ السلام کی جب تسمیہ خوانی پڑھائی جا رہی تھی تو مہدی موعود علیہ السلام اچانک اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ 4 سال کے بچے ہیں آپ، اور جیسے سامنے کسی کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، سبھی نے نظر پھیر کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ حضرت شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشاہدے اور مراقبے میں دیکھا کہ خواجہ خضر علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں۔ تو اب بتلائیے کہ مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ خوانی میں خواجہ خضر بھی موجود تھے۔ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کو دیکھ کر حضرت شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ تسمیہ خوانی پڑھائیے، مہدی موعود علیہ السلام کی بسم اللہ پڑھائیے۔ تو خواجہ خضر علیہ السلام یہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، آپ تسمیہ خوانی پڑھائیں گے، بندے کو تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے خضر، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ اے خضر میرے ایک بندے کی تسمیہ خوانی ہو رہی ہے، جاؤ اور اس تسمیہ خوانی میں شریک ہو اور آمین کہو۔ اب دیکھیے حکم خدا، تسمیہ خوانی میں شریک ہونے کا خواجہ خضر علیہ السلام کو حکم خدا، اہمیت دیکھیے تسمیہ خوانی کی اور بسم اللہ کی۔ اگر آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں تو بہت بڑی بات ہے سمجھنے کے لیے۔ پھر جب تسمیہ خوانی مکمل ہوئی تو جب آمین کہا گیا تو شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیکھا اور محسوس کیا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے علاوہ بھی کچھ آوازیں آمین کی آ رہی تھی۔ تو شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے جب مشاہدہ کیا تو انہیں پتہ چلا کہ بہت سے انبیاء کرام کی ارواح مبارک مہدی موعود علیہ السلام کی تسمیہ خوانی میں شریک ہوئی اور انہوں نے آمین کہا، تو اس آمین کی آواز کو شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سنا۔ تو دیکھیے کہ بچے کی جب تسمیہ خوانی ہوتی ہے تو فرشتے اور نہ جانے کیسی مقدس ہستیاں آمین میں شریک ہوتی ہیں۔ تو اس لیے تسمیہ خوانی کی بھی بڑی اہمیت ہے جس کو آج کل ہم آہستہ آہستہ بھلا رہے ہیں۔ اور حضرت تسمیہ خوانی کے بعد مہدی موعود علیہ السلام کو شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے مکتب میں، اور وہاں جونپور میں بہت بڑا ایک مدرسہ تھا شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں آپ کو شریک کرایا گیا، اور آپ اپنے بڑے بھائی سید احمد کے ساتھ وہاں پر جاتے تھے، بیٹھتے تھے جا کر۔ تو وہ جب شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ جو کچھ بھی درس دیتے تھے، اللہ کا معجزہ دیکھیے کہ 4 سال کے آپ بچے ہیں، مگر جتنا بھی درس شروع سے آخر تک دیا جاتا پورے کا پورا آپ پورا سنا دیتے تھے۔ بعد میں سارے لوگ حیران ہو جاتے تھے، اس وقت کے مدرسے میں پڑھنے والے شاگرد جتنے بھی شاگرد تھے شیخ دانیال رحمۃ اللہ، سارے حیران ہوئے کہ علی پورا من و عن ایک لفظ مہدی موعود علیہ السلام پورا سنا دیتے تھے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، کیونکہ آپ خلیفۃ اللہ ہونے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ دیا تھا، اور آپ نے 7 سال میں پورا قرآن حفظ کر لیا، اور 12 سال کے جب آپ ہوئے تو آپ نے تمام علوم کو اتنا یاد کر لیا کہ آپ کو اسد العلماء کا خطاب دیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، اتنا بڑا جونپور میں مدرسہ، آج بھی وہ مدرسہ وہاں پر موجود ہے، اس مدرسے میں جتنے بھی شریک ہوتے اور پڑھتے تھے تو جو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا رہتا بچوں کو یا اساتذہ بھی اگر کچھ مسئلہ پوچھنا رہتا تو معصوم مہدی موعود علیہ السلام سے وہ مسئلہ پوچھتے، تو مہدی موعود علیہ السلام ان کو قرآن اور حدیث کے روشنی میں جو مسئلے کو سمجھا دیتے تھے۔
یہ آپ کا اور ایک دوسرا معجزہ تھا۔ مہدی موعود علیہ السلام کے یہ معجزے آپ نے سنے، اور پھر اس کے بعد 12 سال کی عمر ہو کر آپ جب جوانی کی طرف جانے لگے تو اس وقت جو ہے وہ وقت آ چکا تھا کہ مہدی موعود علیہ السلام کو محمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت جو ہے اب آپ کو ملنی تھی۔ اس لیے خواجہ خضر علیہ السلام نے شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ خواجہ صاحب آپ اس بچے کو اب کھوکری مسجد میں لے کر آئیے، آپ اور یہ سید محمد صاحب، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جونپور کی مسجد، وہاں پر جونپور کی ایک مسجد ہے دریائے گومتی کے کنارے پر، کھوکری مسجد آج بھی موجود ہے، وہاں پر شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ مہدی موعود علیہ السلام کو لے کر جاتے ہیں، اور کچھ دیر ٹھہرنے کے بعد آپ نے دیکھا شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خواجہ خضر رنگریزوں کے لباس میں آپ کے قریب آ رہے ہیں۔ خضر علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ آج بھی وہ زندہ ہیں، حیات ہیں، اور انسان کو کسی بھی شکل میں نظر آ سکتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ انسان ان کو پہچان نہیں سکتا۔ زندگی میں انسان کے کبھی اگر آپ کے سامنا ہو جائے تو خضر علیہ السلام کو پہچان نہیں سکتا، مگر یہ مہدی موعود علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے کہ اتنی سی چھوٹی سی عمر میں خواجہ خضر علیہ السلام کو آپ پہچان لیتے تھے۔ پھر کھوکری مسجد میں جانے کے بعد خواجہ خضر علیہ السلام جیسے ہی آتے ہیں، خواجہ خضر علیہ السلام شیخ دانیال رحمۃ اللہ علیہ سے کہتے ہیں کہ آپ باہر ٹھہریے، ان کو میں لے کر مسجد میں جاتا ہوں۔ مسجد میں لے کر گئے اور مہدی موعود علیہ السلام سے کہا کہ 1000 سال ہو چکے ہیں، حضرت سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت میں اپنے پاس لیے پھر رہا ہوں۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ امانت دی تھی اور کہا تھا کہ جب مہدی کا زمانہ آئے تو یہ میری امانت ان کے سپرد کر دینا۔ تو یہ وقت اب آ چکا ہے، یہ امانت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر خواجہ خضر علیہ السلام نے اپنے امامے سے، اپنے شملے سے ایک کھجور نکالی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسکردہ کیا ہوا تھا اپنے زبان مبارک سے، اپنے ہونٹوں سے۔ اس پسکردے کو مہدی موعود علیہ السلام کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ امانت میں 1000 سال سے سنبھالے ہوئے ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے اور ایک ڈبی دی جس کے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تعلیمات ولایت تھی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت رکھی تھی مہدی موعود علیہ السلام کے لیے۔ وہ امانتیں خواجہ خضر علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام کو دی، اور اس میں ذکر کی تعلیم بھی تھی۔ وہ ذکر کی تعلیم جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے طور پر دی تھی، خواجہ خضر علیہ السلام نے مہدی موعود علیہ السلام کو عطا کر دی، اور کرنے کے بعد کہا کہ جو امانت تھی بندے نے آپ کے حوالے کی، اب جو ہے آپ مجھے ذکر کی تعلیم اپنی جانب سے دیجئے۔ یہ کہہ کر خواجہ خضر علیہ السلام زانو ادب بیٹھ گئے مہدی موعود علیہ السلام کے سامنے، اور مہدی موعود علیہ السلام نے سب سے پہلے خواجہ خضر علیہ السلام کو ذکر کی تعلیم دی۔ تو یہ کچھ مختصر سی باتیں تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی آپ کے نالج کے لیے۔ اللہ سے امید ہے کہ مہدی موعود علیہ السلام کے بارے میں اور بھی ایسی چھوٹی موٹی باتیں دلچسپی سے آپ سنیں گے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں گے۔ شکریہ۔